باب ما جاء في القبلة ومن لم ير إعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. دیکھو اب قبلے کے متعلق کچھ خاص ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، ان سے فارغ ہو کر ایک یہ عام باب لائے، یعنی قبلے سے تعلق رکھنے والی جتنی حدیثیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر پوری کرتی ہیں، ان سب کو اس باب کے اندر جمع کروا دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس باب میں ایک مضمون کی روایتیں نہیں ہیں بلکہ مختلف مضامین کی روایتیں ہیں، اسی لیے اس کا عنوان رکھا باب ما جاء فی القبلہ، ان روایتوں کا بیان جو قبلے کے تعلق سے آیا۔ قبلے کے سلسلے میں فقہا کا نقطۂ نظر مختلف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس سلسلے کے اندر سب سے زیادہ سخت تھا، لیکن اس سختی کی وجہ سے وہ شوافی کے یہاں بھی معمول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ممکن بھی نہیں۔ ان کے یہاں اتنا سخت موقف تھا، وہ فرماتے تھے کہ آدمی جہاں بھی ہو عین قبلہ کا، عین کعبہ کا استقبال ضروری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عین قبلہ کا استقبال مسجد حرام کے اندر تو ہو سکتا ہے، مسجد حرام سے ہٹ کر مکے سے باہر نکل کر ہر جگہ سے آدمی عین قبلہ کا استقبال کر لے، یہ ممکن نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عین قبلہ کا استقبال ضروری نہیں ہے بلکہ جہت قبلہ کا استقبال ضروری ہے۔ ان کے اندر تھوڑا سا توسع آیا۔ احناف کے یہاں اور بھی توسع ہے، وہ یہ کہ اگر عین قبلہ کا استقبال ضروری نہیں ہے بلکہ جہت قبلہ کا استقبال ضروری ہے، اور اگر کسی آدمی کو جہت قبلہ معلوم نہ ہو تو وہ تحری کر کے جس طرف کو اس کا ذہن یہ کہے کہ کعبہ ادھر ہو سکتا ہے، وہ ادھر ہی کو رک کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے زیادہ توسع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہت قبلہ کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھول جاوے، دھیان نہ رہے، غلطی سے استقبال قبلہ چھوٹ جائے، عدم علم کی بنیاد پر استقبال قبلہ چھوٹ جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے پڑھی نماز ہو گئی، اس کے اعادے کی اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو یہاں بیان ہے۔ باب ما جاء فی القبلہ، اور روایات کا بیان جو قبلے کے تعلق سے وارد ہوئی ہے۔ ومن لم یر الاعادۃ علی من سہا، اور ان لوگوں کے مسلک کا بیان جو نماز کا اعادہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو استقبال قبلہ کو بھول جائے۔ فصلی الی غیر القبلہ، اور وہ قبلے کے علاوہ کسی اور سے نماز پڑھ لے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلا قبلہ کدھر ہے، وہ سمجھ رہا کہ ادھر ہے، حالانکہ قبلہ ادھر ہے، وہ سمجھ رہا ادھر ہے اور قبلہ ادھر ہے، اس نے ادھر سمجھ کر کے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا، ادھر نہیں تھا، نماز ہوگی، لوٹانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اسی کو ثابت کرنے کے واسطے آگے دلیل لا رہے ہیں۔ وقد سلم النبی، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں 2 رکعات پر سلام پھیر دیا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، اور لوگوں کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ، اور پھر باقی نماز آپ نے پوری فرما لی۔ اب دیکھو یہاں آپ کا سینہ قبلے سے منحرف ہو گیا،
اور یہ بھول میں ہوا، عدم علم میں ہوا، لیکن آپ نے نماز کا اعادہ نہیں فرمایا، ایسی نماز کو پوری فرما لی، لہذا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھول میں، انجانے میں، کسی میں بھی اگر استقبال قبلہ ترک ہو گیا تو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پڑھ لی ویسے ہی نماز ہو گئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس زمانے کا ہے جب قانون کی تدبیر ہو رہی تھی، اور تدبیر قانون کے موقع پر رعایت ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ جب قانون مدبر ہو جاتا ہے، منفع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پر پابندی کے ساتھ عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وقفت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ادب، اصل تعبیر جو ہے وافق ربی فی ثلاث، تین باتوں میں میرے رب نے میری موافقت کی، یعنی جیسا حضرت عمر چاہتے تھے ویسا ہی قرآن پاک کے اندر حکم نازل ہوا، تو اللہ نے موافقت فرمائی۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، کیوں کہے اللہ میری موافقت کرتا ہے، اس کو ادب کے خلاف سمجھا، تو ادب نے کیا فرمایا، میں اپنے رب کی موافقت کرتا ہوں، یعنی جیسا میں نے چاہا ویسا ہی اللہ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا۔ میں نے اپنے پروردگار کی موافقت کی تین باتوں میں، اور یہ تین صرف بیان کے لیے ہے، حصر کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسائل جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی ہے، ان کی تعداد بعض محدثین نے 21 بیان کی۔ 21 ایسے معاملات ذکر کیے ہیں کہ حضرت عمر نے جو خواہش ظاہر کی، جو مشورہ دیا، کچھ دیر کے بعد وحی اسی کے مطابق نازل ہوئی۔ تو یہاں تین بس برسبیل تذکرہ ہے، تحریر کے لیے اور تعین کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے وہ تین باتیں، ان کی آگے تفصیل فرماتے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، بہتر ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیتے، یعنی یہ عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ طواف سے فارغ ہو کر جب دو گانا پڑھتے ہیں تو یہ دو گانا ہم کو وہاں پڑھنا چاہیے جہاں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی تھی، جیسے مستری جو ہے پیڑ باندھتا ہے نا، تو پیڑ کی جگہ اس کو، سیڑھی کی جگہ اس کو، صدری کی جگہ استعمال کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی گئی تو مستری کیا کرتا، پیڑ باندھتا ہے، جب اونچی ہو گئی تو کھول کے اور اونچی باندھ لیتا، پھر اور اونچی باندھ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا، یہ پتھر خود بخود بلند ہوتا چلا گیا، اور اس پتھر میں آپ کے نشانات قدم اس طرح جم گئے تھے، منقش ہو گئے تھے، جس طریقے سے گیلی مٹی کے اندر، گارے کے اندر کوئی آدمی پیر رکھتے اور وہاں پیر دھس جاتے ہیں اور قدم کے نشانات بن جاتے ہیں، ایسے اس پتھر کے اندر نشانات بنے ہوئے۔ یہ پتھر بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے، آج بھی رکھا ہوا ہے، لوگ اس کو چھوتے تھے، اس کی وجہ سے یہ خراب ہونے لگا تھا، تو سعودی حکومت نے سنہرے خول کے اندر اس کو بند کر کے نصب کر دیا ہے۔ ہم لوگ اس کو چھو نہیں سکتے، لیکن جو لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں وہ جا کے اس خول کو چھو لیتے ہیں۔ تو اسی پتھر کے پاس نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی حضرت عمر نے، قرآن میں نازل ہو گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ ایک تو یہ ہوگی موافقت، دوسری موافقت، اور پیغمبر فرماتے ہیں وآیت الحجاب، اور حجاب کی آیت بھی میری موافقت میں نازل ہوئی۔ میں نے یوں کہا تھا حضور، اگر آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں اس بات کا
کہ وہ پردے میں رہا کریں۔ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُمْ، اس لیے کہ ان سے بات کرتے ہیں نیک لوگ بھی اور برے لوگ بھی۔ یعنی آپ کے در پر تو سبھی لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ وہ پوچھے کہ حضرت اندر ہیں، تو آپ کی بیویوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا فَنَزَلَتْ آیَةُ الْحِجَابِ، تو پردے کی آیت نازل ہو۔ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ، دو چیزیں ہو گئی، یعنی آپ کی رائے کے مطابق جو وحی نازل ہوئی دو واقعے ہو گئے، حجاب کا واقعہ اور ایک جو ہے اوپر مقام ابراہیم کا تیسرا واقعہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے یہ درخواست کی کہ جتنا خرچہ آپ ہمیں دیتے ہو بہت کم ہے، اس میں پورا نہیں ہوتا، ہمارا وظیفہ بڑھاؤ، ہمارا نام نفقہ بڑھا دو۔ حضرت کو یہ بات ان کے مقام کے خلاف لگی، ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور بڑی تشویش کی۔ تو حضرت عمر نے سمجھایا ان عورتوں کو کہ تم باوری ہو رہی ہو، اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم نبی کی بیویاں ہو۔ نبی نے تم کو بیوی بنا رکھا، اس لیے تمہاری ساری عظمت ہے۔ ابھی تم کو نبی طلاق دے دیں تو ساری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تم جیسی بیویاں حضور کو نہیں ملیں۔ اگر حضور نے تم کو طلاق دے دی تو اللہ قادر مطلق ہے، تم سے اچھی اور عمدہ اور بہتر بیویوں کا انتظام اللہ اپنے محبوب کے لیے فرما دے گی۔ یہ بات کہی، فوراً انہی الفاظ کے اندر آیت نازل ہوگی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات الی آخرہ۔ اور میں نے کہا حضور، وقلت لهن عسى ربهم، اور پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں جمع ہو گئی تھی، اس لیے کہ آپ کو ان پر عتاب اور غصہ آ گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحییٰ بن ایوب قال حدثنی حمید۔ دیکھو اوپر والی روایت کے اندر انعنا تھا، انعنے کی وجہ سے روایت کی حیثیت کچھ کم ہو جاتی ہے، اس لیے تحدیث کی صراحت کے واسطے مطابق آئے۔ قال سمعت انسا بہذا، میں نے یہ حدیث حضرت انس سے بھی سنی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک پیغمبر علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا ہے یہ نماز ظہر کے اندر آیا ہے۔ بنو سلمہ ایک محلہ ہے مدینے کے اطراف، حضرت وہاں کسی کام سے تشریف لے گئے ہیں جو پہلے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت نے انہی کے محلے کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی۔ دوران نماز آدھی نماز آپ پڑھ چکے تھے، آدھی باقی تھی، اسی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوگی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام باقی نماز آپ نے۔ اب یہاں سے فارغ ہو کر آپ تشریف لائے ہیں مسجد نبوی میں، تو مسجد نبوی میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہاں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے کچھ لوگ گئے دوسرے محلے میں،
انہوں نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ لوگ اب بھی بدستور جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ بھائی میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ ان کی آواز سن کر سارے لوگ گھوم گئے اور باقی نماز پڑھے قبلے کی طرف۔ تو آدھی نماز قبلے کی طرف، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف، دو مسجدوں میں ہو گئی۔ 3 مسجدوں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تینوں مسجدیں لغوی اعتبار سے مسجد ذوالقبلتین کہلانے کی حقدار ہیں۔ گرچہ مدینہ منورہ کے اندر صرف ایک مسجد مشہور اس بارے میں، اس پر لکھا ہوا کہ مسجد ذوالقبلتین، کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک ہی نماز کو 2 قبلوں کی طرف پڑھا گیا، آدھی نماز ادھر اور آدھی نماز ادھر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال 3 مسجدوں میں پیش آئی۔ پہلی مسجد بنو سلمہ کی مسجد ہے، جہاں یہ حالت خود پیغمبر علیہ السلام میں پیش آئی۔ دوسری مسجد میں یہ صورتحال عصر کی نماز میں پیش آئی ہے، جب حضور کے ساتھ نماز پڑھ کر جانے والے ایک صاحب نے اس مسجد والوں کو اطلاع دی۔ رات آ گئی، فجر کی نماز مسجد نبوی کے اندر اول وقت میں ہوتی تھی اور باقی تمام مساجد کے اندر اسفار کے اندر نماز ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کی ہر مسجد میں غلس کے اندر نماز ہوتی ہے۔ غلس کی جو روایتیں ہیں وہ مسجد نبوی سے متعلق ہیں۔ مسجد نبوی کو خاص مصلحت کی بنیاد پر اول وقت کے اندر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ادھر وقت شروع ہوا، ادھر نماز شروع کر دی جاتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد نبوی آبادی سے ذرا باہر ہے۔ یہاں آبادی نہیں ہے کہ محلے والوں کا انتظار کیے جائے کہ وہ نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھیں۔ یہاں آبادی سے اور جن لوگوں کے پاس میں گھر بنا دیے گئے تھے، لوگ تہجد کے وقت میں آ جاتے تھے، آدھی رات سے لوگ آنے شروع ہو جاتے تھے۔ اب یہ لوگ گھنٹوں سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اور نمازی کے آنے کا انتظار بھی نہیں ہے، تو حق اللہ اور حق الناس دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ جلدی سے نماز پڑھ کر کے برابر حاصل کر لی جائے۔ اس لیے مسجد نبوی کے اندر غلس میں نماز پڑھی۔ باقی جو مدینے کی 7 مسجدیں تھیں، ان 7 مسجدوں کے اندر نماز فجر کی تاخیر سے ہوا کرتی تھی، اس بار میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ واقعہ اس بات کی ہے کہ ان صاحب نے حضرت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی مسجد نبوی کے اندر، اور اب یہاں سے چلے اور قبا پہنچے، اور قبا کی مسجد یہاں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہاں جا کر کے دیکھا تو یہاں نماز ہو رہی تھی، 1 رکعت ہو چکی تھی، 1 باقی تھی۔ اب انہوں نے یہاں اس بات کی اطلاع دی کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں اور رات قبلے کے سلسلے میں حکم تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اب قبا میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنا رخ بدل دیا، اور 1 رکعت جو باقی تھی وہ بقیہ نماز انہوں نے کر کے ادا فرمائی۔ بات سمجھ میں آگے بھی کسی کو یہاں بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ قبا میں صبح کی نماز میں مصروف تھے، اذ جاءہم آتی، اچانک ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ پیغمبر علیہ السلام پر رات قرآن نازل ہو چکا ہے، وقد امرا، اور اب یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ استقبال کعبے کی طرف کیا کریں، فاستقبلوها، تو ان سارے لوگوں نے استقبال قبلہ کر لیا۔ یہی بات ترجمہ ہے۔ دیکھو کہ ان لوگوں نے عدم علم کی بنیاد پر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے دوسری رخ کر کے نماز پڑھی، اور ان کی نماز کا اعادے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جہل کی بنیاد پر یا بھول کی بنیاد پر قبلے کے علاوہ دوسری سمت کے اندر رخ کر کے نماز پڑھ لے تو ابھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وکانت وجوہہم الی الشام، اور ان لوگوں کا رخ ملک شام کی طرف تھا، فاستداروا الی الکعبہ، پھر یہ کعبے کی طرف مڑ گئے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال فسنى رجله فسجد سجدتين۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا تھی، تو صحابہ نے کہا حضرت نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا کیا؟ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتا صلیت خمسا، حضرت 5 رکعتیں پڑھی آپ نے۔ قال فسنى رجله، آپ نے فوراً اپنے قدم موڑے، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے آپ نے سب کے ادا فرما دیے۔ باب حق البزاق یہاں سے آداب مسجد کے ابواب شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا باب یہ بیان کیا کہ مسجد میں اگر خدا نخواستہ کوئی گندگی ہو جائے تو اس کو فوراً صاف کرنا چاہیے، اور جو دیکھے اسی کو صاف کرنا چاہیے۔ انتظار نہیں کرو کہ دوسرے لوگ آئیں گے وہ صاف کریں گے، جیسے ہمارے یہاں نا یہ گندگی دکھ رہی ہے تو انتظار میں ہے کہ مؤذن صاحب آئیں، کپڑے پہ سے دھونے کاٹیں، یا مؤذن صاحب یہ کیا ہو رہا؟ مؤذن صاحب کا انتظار مت کرو، خود صاف کرو۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا تھا، یا ناک کی ریزش لگی ہوئی تھی اور وہ لگ کر کے سوکھ چکی تھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے نہ کسی کو بلایا، نہ کسی کا انتظار فرمایا، نہ کسی دوسرے کو معمول فرمایا، خود ہی ایک کنکری لے کر اس کو اس طریقے سے صاف فرما دیا۔ تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ خدا نخواستہ مسجد میں اگر کوئی گندگی نظر آئے تو جو شخص دیکھے اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اس کو صاف کر دے۔ باب حق البزاق بالید من المسجد، مسجد میں لگے ہوئے تھوک کو ہاتھ سے صاف کرنا۔ دیکھو ہاتھ سے صاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آلے سے صاف کریں، بلکہ ہاتھ سے صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود یہ کام کیا، کسی دوسرے کے سپرد نہیں فرمایا۔ جسے کہتے ہیں بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا کام کیا، ان کا ہاتھ ہی لگائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو واسطہ نہیں بنایا تھا، میں نے براہ راست خود یہ کام کیا تھا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی کی دیوار قبلہ میں بلغم لگا ہوا دیکھا، فشق ذلک علیہ، تو آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، یہاں تک کہ ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے انور پر محسوس کیے گئے۔ فقام، آپ اٹھے، فحکہ بیدی، اور اپنے ہاتھ سے اس کو برش دیا۔ فقال، اور پھر فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کے اور دیوار قبلہ کے درمیان اس کا رب موجود ہوتا ہے۔ فلا یبصقن احدکم، لہذا کوئی شخص بھی قبلے کی جانب نہ تھوکے، بلکہ اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو بائیں طرف تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔ یہ جب کہ کچی مسجد ہو، فرش وغیرہ بچھا ہوا نہ ہو۔ اب کچی مسجد حکومت نہیں ہوتی، فرش وغیرہ نہیں ہوتے، تو اگر ناک کی ریزش آنے لگے، بلغم آنے لگے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو اس کو ایسے کرو اور اس کو ایسے پڑھو، اس کے بعد چھوڑ دو کپڑے کو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کپڑے کو صاف کر دو۔ ثم اخذ طرف ردائه، پھر وہ اپنے چادر کا پہلو لے، فبصق فیہ، پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر کا پہلو لیا، اس میں تھوکا،
اور پھر اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر پلٹ دیا اور فرمایا او یفعل هکذا، یا بھی ایسا کرے. یعنی اگر قدموں کے نیچے بھی تھوکنے کا موقع نہ ہو، بائیں طرف بھی تھوکنے کا موقع، کیا کرے؟ پھر ایسے کپڑا لے کر اس میں تھوک لے اور اس کو اس طریقے سے ڈال. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في حدار القبلة فحكه ثم أقبل في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. مسجد میں لگے ہوئے دھول اور بلغم کو گری سے صاف کرنا، پتھر کے ٹکڑے سے صاف کرنا. وقال ابن عباس إن وطئت على قدر رتب فاغسل وإن كان يابسا فلا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا پاؤں کسی گیلی ناپاکی پر پڑ جائے تو پیروں کو دھویا، اس لیے کہ گیلی ناپاکی پیر سے چپک جائے، چپکے گی تو پیر ناپاک ہو گئے اور ناپاک ہو گئے تو. اور فرمایا سوکھی بھی ناپاکی ہے، سوکھا گوبر پڑا ہوا ہے، سوکھا پاخانہ پڑا ہوا ہے، اس پر آپ کا پیر رکھا گیا تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سوکھی والی جو ناپاکی ہے وہ پیر سے ٹچ ہوئی ہے، پیر سے اس کا انصاف نہیں ہوا، چپکی نہیں ہے، لہٰذا پیر ناپاک نہیں ہوا، دھونے کی ضرورت. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها فقال إذا تنخم والسلام نے دیوار قبلہ میں تھوک دیکھا تو آپ نے کنکری لی اور اس کو رگڑ دیا. پھر فرمایا اذا تنخم احدکم، جب تم میں سے کسی آدمی کو بلغم آنے لگے، ناک کی ریزش آنے لگے، تو چہرے کے سامنے نہ تھوکا کرے، نہ دائیں طرف تھوکا کرے، بلکہ بائیں طرف تھوکا کرے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکا کرے. وباب لا يبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، نماز کے دوران دائیں طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ دائیں طرف نیک اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ادھر کو منہ کر کے تھوکو گے تو یہ فرشتوں کی بے ادبی سمجھی جائے گی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز سامنے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ، نہ بائیں طرف تھوکے، ولا عن یسارہ، بلکہ بائیں طرف تھوکے، او تحت اليسرى، یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے. باب لا يبصق عن يساره أو يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، بائیں طرف تھوکنا چاہیے یا بائیں قدم کے نیچے تھوکنا چاہیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنها يناجي ربه فلا يسبقن بين يديه ولا عن يمينه، يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره
أو تحت قدمه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزغ الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. مسجد میں تھوک کا کفارہ. دیکھو جان بوجھ کے تو کوئی بدبختی مسجد میں تھوکنا چاہے گا، کوئی تھوکتا نہیں ہے. تھوک کیسا آئے گا؟ تھوک نکل سکتا ہے. مثلا ایک آدمی کو اچانک چھینک آ گئی، کبھی کبھی زور سے چھینک آتی ہے، چھینک کے ساتھ بوجھ نکل آتی ہے اور وہ نیچے زمین میں گر جائے گی. کبھی کبھی ایک دم کھانسی اٹھتی ہے، آدمی بلغم نکالنا نہیں چاہتا، باہر تھوکنا نہیں، لیکن ایک دم زور کی کھانسی ہوئی، منہ کھلا اور بلغم نکل کے گر گیا. تو اس طرح اگر ناک کی ریزش یا بلغم تمہارے منہ اور ناک سے نکل کے گر جائے تو کیا کرو بھائی؟ اس کا علاج، اور ماں اس کا علاج صفائی کا ہو گیا تو فوراً اس کو صاف کرو. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. مسجد میں تھوکنا غلطی ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے. یہ دفن کی بات اس زمانے کے اعتبار سے کچے فرش ہوتے تھے، آج بھی اگر کہیں ایسا فرش مسجد کے اندر ہو، نہیں مسجد پر نہیں ہو، ابھی یہ کھڑک جانے لگا، پتھرنے لگے، تو بھائی یہ دھوپ گر گیا، کچھ گر گیا تو ذرا سی مٹی کھودو اور اس کے اوپر ڈھک دو، اسے مٹی سے بات بنو. لیکن اب فرش بنے ہوئے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، تو یہاں دفن بمانا صفائی، یعنی اس کو صاف کرنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہو، پہنچ کر کے صاف کریں، کورچ کے صاف کریں، رگڑ کے صاف کریں، جس طریقے سے بھی وہ صاف ہو سکتا ہو اس کو صاف کر دینا چاہیے. باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلى. دوران نماز کو سامنے قبلے کی طرف تھوکنا سب کے نزدیک ممنوع ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن نماز کے علاوہ عام حالات کے اندر جانب قبلہ کی طرف تھوک سکتے ہیں یا نہیں تھوک سکتے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المسلک ہیں اور مسلم شریف کے شارح، بھی شرح مسلم کے حاشیے پر چھپی ہوئی، تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حکم بھی یہی ہے اور خارج نماز کا حکم بھی یہی ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی قبلے کی سمت کے اندر تھوکنا ممنوع ہے، اور نماز کی حالت کے علاوہ عام حالات کے اندر بھی ایسا کرنا یہ گناہ کی بات ہے. اور دیگر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ممانعت صرف حالت نماز کے ساتھ خاص ہے. نماز کے علاوہ عام حالات کے اندر اگر کسی شخص نے جانب قبلہ تھوک دیا تو یہ گناہ کی بات اور گرفت کی بات ہے. دیکھو یہ اختلاف جواز اور عدم جواز کا ہے. سیدھی بات ہوتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ عام حالات کے اندر بھی صرف کے اندر باب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. جب اچانک دھوپ نکل پڑے تو اس کو کپڑے کے پلو میں لے لے. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وروي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة
القبلہ، یوں فرمایا کہ یہ اپنے رب سے باتیں کر رہا، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان موجود ہے. فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فمدق فيه ورد بعضه على بعض وقال او يفعل هكذا. باب عزة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. دیکھو امام صاحب کی ذمہ داری بیان فرما رہے ہیں. امام صاحب کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھا دی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہ تم میرے نہ میں تمہارا، امام کا کام ہے. امام کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھاوے بھی اور نماز سکھاوے بھی. نماز کا پڑھانا جس طریقے سے امام کے فرائض میں شامل ہے، لوگوں کو نماز سکھانا یہ بھی امام کے فرائض میں شامل ہے. نماز سکھانی چاہیے، کیسے نیت کی جاتی ہے، کیسے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کیسے سجدے میں جاتے ہیں، کیسے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، قدم کیسے رکھنے چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، یہ ساری باتیں سکھانا امام کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت جو ہے 90% سے زیادہ غلط نمازیں پڑھ رہی ہے. آپ بتائیے قیامت میں اس کا جواب کون دے گا؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ نے یہ منصب تو آپ کو دیا تھا نا، تو آپ ہی کی تو ذمہ داری، ہماری تو ذمہ داری ہے ہم سکھائیں گے. تو ایک بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ امت غلط نمازیں پڑھ رہی ہے، جس سے آخرت خراب ہو. اور دوسرا بڑا نقصان علماء کا ذاتی ہوا. ایک تو آخرت کا نقصان کو جواب دہی کرنی ہے، دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ائمہ اور علماء کی اہمیت، قدر و منزلت اور محبت عوام کے دل سے نکل چکی ہے. انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے یا جس شخص سے نفع وابستہ ہوتا ہے اس کی عظمت بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. اور جس سے فائدہ وابستہ نہ ہو اس کی نہ عظمت ہوتی نہ اس کی محبت ہوتی. گھر کی چیزوں کو دیکھ لو، گھر کی جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ یہ میرے کام کی ہیں، میرے فائدے کی ہیں، تو انہیں اٹھا کے سنوار کے رکھتے ہیں. اور جو چیزیں کام کی نہیں، اٹھا کوڑے پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو عوام کو جب ہم سے نفع نہیں پہنچ رہا ہے، فیض نہیں پہنچ رہا ہے، تو ان کے دلوں میں ہماری عظمت کیوں رہے گی، ان کے دلوں میں ہماری محبت کیوں رہے گی؟ تو یہ عظمت اور محبت کا جو شکوہ ہے نا، کہ ائمہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، علماء کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے لیے فائدے کی چیز بنا کر کے پیش نہیں کیا. تو کیوں ہم سے محبت کریں گے؟ ہم ان کو ثابت کرتے کہ ہم تمہارے فائدے کی چیز ہیں، ہم تمہارے نفع کی چیز ہیں، لیکن ان کے دل میں ہماری محبت بھی ہوتی، ہماری عظمت بھی ہوتی. تو اسی کو یہاں فرماتے ہیں باب عزت الامام. امام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا رہے اور لوگوں کو قبلے کے احکام بھی سکھاتا رہے. دیکھو پیر ایسے رکھو، انگلیاں ایسے رکھو، قدم ایسے رکھو، یہ ساری باتیں سکھانی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھاتے نہیں تھے، نماز سکھاتے بھی تھے. صفوں میں گھومتے تھے، تو آگے ہو تو پیچھے ہو، تو آگے ہو تو پیچھے ہو، تو ادھر ہو تو ادھر ہو. باقاعدہ صف میں گھوم کر ٹہل کر اور لوگوں کو صف بندی کا طریقہ سکھاتے تھے. جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ لوگوں کو صف بنانی آ گئی، تو اب آپ نے صفوں میں گھومنا بند کر دیا، بس مصلی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کرتے تھے صفو صفوفکم، صفیں سیدھی کر لیجیے، کھڑے ہو جائیے. تو امام کا یہ کام ہے. اس طرف ہم کو بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ امت بھی نقصان میں ہے اور ہم بھی خسارے کے اندر ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوع. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا قبلہ ہے؟
یعنی میں جو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوں تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس میں ادھر کو دیکھ رہا، تمہیں نہیں دیکھنے کا. مجھے جس طریقے سے آگے کو نظر آتا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں تو معجزے کے طور پر مجھے پیچھے سے بھی نظر آتا ہے. لہذا تم نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہو، کیسے جھکتے ہو، کیسے اٹھتے ہو، یہ ساری چیزیں بھی میں دیکھ لیتا ہوں، میرے علم میں ہوتی ہیں. اس لیے اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا کہ حضرت تو ادھر کو دیکھ رہے، ہم چاہے الٹا سیدھا کیسے کا پتہ نہیں چل رہا. نماز میں تمہاری پوری کیفیات میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ ادھر ہے؟ فواللہ ما یخفی علی خشوع، خدا کی قسم تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. انی لاراکم من وراء ظہری، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. دیکھو سامنے سے دیکھنا یہ تو بشریت کا تقاضا ہے، اور پیچھے سے دیکھنا یہ آپ کا معجزہ تھا امت کی تربیت کے لیے. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھے اور نماز کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی، رکوع کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی. پھر فرمایا میں تم کو پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. باب هل يقال مسجد بني فلان. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہوتی، سب مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کا ہے. تو اب جو مسجدوں کے نام رکھے جاتے ہیں کسی کو اشکال ہو سکتا تھا نا، بھائی فلاں کی مسجد کہنا یہ تو غلط ہے کہ وہ مسجد تو اللہ کی ہے. اللہ کی ملکیت ہے مسجد، اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، لیکن تعارف اور پہچان کے لیے اگر بانی کی طرف، امام کی طرف، نمازی کی طرف، محلے کی طرف نسبت کر کے اس کا کچھ نام رکھ لیا جائے تو مسجدوں کے نام رکھنا بھی جائز اور درست ہے. کسی بھی شخصیت کی طرف اس کو منسوب کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنو فلاں کی مسجد؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أزمرت من الحياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تزمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. مسجد ترجمہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا. ان گھوڑوں کا مقابلہ جن میں اضمار کیا گیا تھا، حافیہ سے لے کر شروع کیا تھا اور اس کی آخری حد کی ثنیۃ الوداع، اور ان گھوڑوں کا مقابلہ جن میں اضمار نہیں کیا گیا تھا ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنو زریق تک. دیکھیے حضور کے زمانے میں مسجد کا نام خاندان کے نام پر رکھا ہوا تھا، لہذا معلوم ہوا کہ کسی کے نام پر بھی مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن عمر كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اس دوڑ کے اندر شرکت کی تھی. باب القسمة وتعليق القلب في المسجد. قال ابو عبد الله القلب العزق والاسم. مسجد میں مال غنیمت یا کسی چیز کا تقسیم کرنا اور مسجد میں کھجور کے خوشوں کو لٹکا دینا. دیکھو یہاں پر کچھ ابواب مسلسل آئیں گے جن میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ نماز اور تلاوت اور ذکر کے علاوہ حضور کے زمانے میں مسجد میں یہ کام بھی ہوتا تھا، یہ کام بھی ہوتا تھا، یہ کام بھی ہوتا تھا، یہ کام بھی ہوتا تھا. ان روایات کو دیکھ کر بہت سے بے ادب لوگ، اس زمانے کے خاص طور پر غیر مقلدین لوگ، وہ مسجد کے اندر ہر وہ کام کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو مسجد کے آداب کے اور عظمت کے خلاف ہے، اور استدلال کرتے ہیں کہ ابواب اور انہی روایتوں سے. کہتے ہیں صاحب بخاری میں لکھا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. بخاری شریف کے یہ ابواب اور یہ روایتیں جو اس سلسلے کے اندر وارد ہوئی ہیں، ان کے بارے میں دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھیں.
پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ابتدائی حالات اور انتہائی حالات کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد میں یہ کام ہوتے تھے تو وہ ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کے پاس مسجد کے علاوہ کوئی جگہ تھی نہیں، اس لیے مسلمانوں کے فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، عدالت بھی مسجد میں لگتی تھی، مال غنیمت بھی مسجد میں تقسیم ہوتا تھا، مہمانوں کو بھی مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا، جو غلام اور باندی قیدی ہو کر کے آتے تھے ان کو بھی مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، اس لیے کہ مسجد کے علاوہ اور جگہ مسلمانوں کے پاس تھی ہی کہاں۔ ابتدائی حالات تھے، لیکن انتہائی حالات کا معاملہ علیحدہ ہے۔ آج بھی ہمارے زمانے کے اندر جب مسجد بننی شروع ہوتی ہے تو لوگ جوتے پہن کے بھی اندر چلے جاتے ہیں، سامان بھی اندر بھر دیتے ہیں، سیمنٹ کے کٹے بھی یہاں ڈال دو، اینٹیں بھی یہاں ڈال دو، سریا بھی یہاں ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، وہ بھی ڈال دو، لیکن جب بن گئی اب تو نہیں رکھ سکتے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں جو ان کاموں کے کرنے کا تذکرہ ہے وہ دراصل ابتدائی حالات تھے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، اب مسلمانوں کے پاس مدرسے ہیں، مسلمانوں کے پاس چوپالے ہیں، مسلمانوں کے پاس کچہریاں ہیں، مسلمانوں کے پاس عدالتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں یہ سارے کام کیے جائیں گے۔ اب مسجد میں صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، عبادت کی جائے گی، یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں کی جائیں گی۔ دوسری بات اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مسجد شرعی اور ایک فنائی مسجد۔ عرف عام کے اندر دونوں کو مسجد کہہ دیتے ہیں۔ آپ کوئی سامان مسجد کے وضو خانے میں لا کر رکھتے ہیں، وہ سامان کہاں؟ یہ مسجد میں رکھیا ہے ہمیں تو، حالانکہ جو مسجد شرعی ہے اس میں کہاں رکھا؟ فنائی مسجد میں رکھا۔ ایک آدمی جو ہے وہ وضو کیا، یہ میں تو مسجد میں کر کے آ رہا ہوں وضو، مسجد میں کہاں وضو پانا؟ فنائی مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر ہے۔ تو عرف عام کے اندر فنائی مسجد کو بھی مسجد کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ جو آ رہی باتیں کہ وہاں مسجد میں کھجور کے خوشے لٹکے رہتے تھے، مسجد میں یہ ہوتا رہتا تھا، مسجد میں وہ ہوتا رہتا تھا، فی فنائی مسجد، یہ سارے کام کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی کے متعلقات میں اور فنا میں ہوتے تھے۔ عین مسجد شرعی کے اندر یہ کام نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ آج بھی کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ عین جو مسجد شرعی ہے ان تمام چیزوں کے اندر، اس جگہ کے اندر بغیر عذر کے یہ سارے دنیاوی امور نہیں انجام دیے جانے چاہیے، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ آسم ہماری باب القسمہ، مسجد میں کوئی سامان تقسیم کرنے کا بیان اور کھجور کے خوشے لٹکانے کا بیان۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام کے باغ میں جب رطب کھجوریں ہوتی تھی نا تو اب وہ چاہتے تھے کہ عام مسلمان بھی اس کو کھا لیں، بھی سب لوگ کھا لیں۔ اب سب کے گھر چل کر کھجوریں پہنچانے سے بہتر کیا سمجھتے تھے؟ مسجد میں لا کے خوشہ ڈال دیا، بھائی سب کھاؤ۔ اب جو بھی مسجد میں آتا ہے جس کو ضرورت توڑتا اور کھا لیتا۔ عبداللہ آیا اس نے کھا لی، عبدالرحیم اس نے کھا لی، راشد ساقی جو بھی آتا تو کھا لیا کرتا۔ تو مسجد میں یعنی فنائے مسجد کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ شربت بنا کے رکھ دیا آپ نے گرمی کے زمانے میں، لیکن فنائے مسجد میں رکھو اور اعلان کر دو بھی جو لوگ بھی پی لیں۔ اب سردی کا موسم ہے، کافی بنائیے تھرمس کے اندر، چائے بنائیے اور فنائے مسجد کے اندر رکھ دیجیے، کوئی بھی آ کر کے پی لے، ایسا کر سکتے ہیں۔ تو فنائے مسجد کے اندر عام نمازیوں کے لیے کھانے کی، پینے کی، فائدے کی چیزیں لے جا کر رکھنا درست اور صحیح ہے۔ صحابہ کرام بھی ایسا کیا کرتے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ القنہ الحزب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قنہ کے معنی حزب کے ہیں، والاسنان قنوان، اور تسنیہ کے لیے قنوان آتا ہے اور جمع کے لیے بھی قنوان ہی آتا ہے، یعنی یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا تسنیہ اور جمع صورت پہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسا کہ سنون اور سنوان۔ اور ابراہیم یعنی ابراہیم ابن طہمان
عبدالعزیز بن صہیب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس بحرین سے مال لایا گیا، فقال انثروه فی المسجد، تو آپ نے فرمایا مسجد میں اس کا ڈھیر لگا دو، وکان اکثر مالی، اور یہ سب سے بڑا مال تھا جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس لایا گیا تھا۔ فخرج، حضرت تشریف لائے نماز کے لیے، ولم یلتفت الیہ، اور مال کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکے جاء، تو مال کے پاس آئے، فجلس الیہ، اور بیٹھ گئے، فما کان یرا احدا الا اعطاه، بس آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر اس کو، یعنی جو بھی سامنے آ رہا اسی کو لے بھی، تو بھی لے، تو بھی لے، تو بھی لے۔ اذ جاء ابو العباس، تھوڑی دیر میں حضرت عباس آ گئے، حضرت کے چچا، تو انہوں نے کہا حضور آتی نہیں، مجھے بھی تو دے دو، فإنی فادیت نفسی و فادیت عقیلا، دیکھو حضرت سب کو آپ دے رہے ہیں، ایک تو عام حق ہے سب کا اور میرا ڈبل حق ہے، کیا ہے تمہارا ڈبل حق؟ جب غزوہ بدر کے اندر مکہ کے لوگ پہل کیے گئے تھے، پکڑ لیے گئے تھے، تو میں بھی پکڑا گیا تھا اور عقیل بھی پکڑے گئے تھے، تو عقیل کے پاس کچھ دیر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جتنے لوگ بھی پکڑے گئے وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ، تو میرے پاس تو پیسے تھے، میں نے اپنا فدیہ دے دیا، عقیل کے پاس پیسے نہیں تھے اپنا فدیہ ادا کرنے کے لیے، تو میں نے اپنی جیب سے ان کا فدیہ ادا کیا، تو آپ کے رشتہ داروں کی خدمت میں نے کی کہ نہیں کی؟ تو میں نے آپ کے رشتہ داروں کی خدمت کر رکھی، میرا کام زیادہ بنتا ہے تو مجھے دیجیے، آپ مجھے دیجیے، اس لیے کہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا خذ، ٹھیک ہے تو لے لو، یہ بڑا ڈھیر لگ رہا، جتنا چاہے لے لو، کر لو۔ فحثا فی ثوبہ، اب انہوں نے اپنے کپڑے میں بھر دیا، چادر پھیلائی، اس میں مال بھر کے گٹھڑی باندھ دی، اب گٹھڑی اٹھانا چاہا نہیں اٹھتی، ثم ذهب يقلده، یار بہت وزن ہو گیا، تھوڑی سی اشرفیاں نکال دی اس میں سے، اب اٹھانا چاہ پھر بھی نہیں اٹھا، پھر اور کم کر دی، پھر اٹھانا چاہ پھر نہیں اٹھا، ثم ذهب يقلده، پھر وہ اس میں سے کم کرتے رہے، فلم یستطیع، لیکن اٹھا نہیں سکے، تو کہنے لگے حضور عمر بعضهم یرفع لیا، حضرت کسی کو کہہ دو ذرا یہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو، اٹھوا دے میری گٹھڑی، اکیلے سے تو اٹھ رہی، تو یہاں اتنے آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو آپ کہہ دیجیے کہ اٹھوا کے میرے سر پہ رکھوا دیں، قال لا، فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، فرفعه انت علیہ، تم خود ہی اٹھا کر اس کو اپنے سر پہ رکھو، کوئی نہیں اٹھوائے گا، قال لا، کہا نہیں ایسا نہیں ہونے کا، فنصر منہ، پھر انہوں نے اس میں سے کچھ اور بکھیری کھولا اس کو، ثم ذهب يقلده، پھر اس کو کم کرتے رہے، فقال یا رسول اللہ مر بعضهم يرفع لیا، حضرت کسی کو کہہ دیجیے وہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، قال لا، فرمائے کہ نہ، قال فرفعه انت علیہ، اخیر میں کہنے لگے اچھا کسی سے جو اٹھوا رہے تو میرے بھتیجے کو، اور میں تمہارا چچا ہوں، اور چچا تو باپ کی برابر ہوتا ہے نا، کسی سے جو اٹھوا رہے تو آپ رکھوا دیجیے سر پہ، پھر کہنے لگے فرفعه انت علیہ، تو حضرت آپ ہی اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیجیے، قال لا، فرمایا نہ، فنثر منه، انہوں نے اس میں سے پھر کچھ گرا دی، ثم احتمله، اور کم کر دی، فالقاه على قاعده، پھر انہوں نے اس کو اپنے کندھے پر لاد لیا، ثم انطلقا، اور پھر وہ چل دیے، فما زال رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام مسلسل ان کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، عجبا من حرصہ، ان کے حرص پر تعجب کرتے ہوئے، کہ بتاؤ آدمی کو پیسے کی کیسی محبت ہوتی ہے، فما قام رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام اس جگہ سے نہیں اٹھے جب تک اس مال میں سے ایک درہم ملا، یعنی جب تک سارا مال تقسیم نہیں فرما دیا تب تک آپ وہاں سے نہیں اٹھے، جتنا مال تھا سارا صحابہ کرام کو بانٹ دیا، اس کے بعد وہاں سے تشریف کچھ پوچھنا تھا کہ کسی کو
اب نماز پڑھو، اس کو آپ نے پڑھا نا ومن یہ اب یہ معذور ہو گیا، اب یہ ایک مرتبہ وضو کر لے، اب اس سے شام نکلنے سے اس کا وضو پورے وقت تک رہے گا، کوئی اور بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنی کثرت نہیں ہے چاہے اتنی زیادہ جتنی مرتبہ حضرت جیسے آپ نے بتایا کہ ظہر کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت تو دوسری طرف نماز رک کر کے پڑھی، تو جماعت سے نماز پڑھی تھی یا انفرادی؟ جماعت سے تو پھر کس طرح سے مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پیچھے ہو گئے ہوں گے مقتدی ہو کے؟ جب دونوں گھومیں گے تو آگے پیچھے بھی ہوں گے، جیسے پہلے آگے تھے ایسے پہلے ریل کے تھے نا، انجن آگے ہوتا ہے پیچھے، جی جب ریل گھومتی ہے انجن گھومتے ہی رہا ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ نماز میں چلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے آگے، اور ایسے ہی دوسری جگہ بھی ہوا جہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی؟ ٹھیک۔